بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ودود و صلی علی سیدنا محمد و آلہ و صحابہ انک رحیم ودود۔ یہ کلام ہے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جسے بزرگان دین کا قوال کا خطاب اور مقام عطا فرمایا ہے۔ تو ان کی نظم ہے وطنیت، یہ ہے بانگ درا سے، تو پیش خدمت ہے۔ اس میں اگر کوئی ادائیگی میں کوئی بھول چوک ہو جائے تو اس کے لیے میں پیش کی معافی چاہتا ہوں۔ مرشد من فضل شاہ فاضلی قطب دو عالم بود کامل ولی۔ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساکین بنا کی روش لطف و ستم اور۔ یہ نظم اس اعتبار سے حاسی اہم ہے کہ اس میں حضرت اقبال صاحب نے وطنیت کے حوالے سے واضح طور پر اپنا سیاسی نقطہ نظر پیش کیا ہے۔ اس میں فرماتے ہیں کہ یہ دور جس میں ہم زندہ ہیں وہ اپنی نئی روایات کے ساتھ برسر عمل ہے، یعنی پرانی اقدار مٹ رہی ہیں اور نئی اقدار جو ہیں وہ جنم لے رہی ہیں۔ تہذیب کے اجارہ دار و رہنماؤں نے ایسی روش کو فروغ دیا ہے جو ظلم اور التفات دونوں کفیتوں سے ہم آہنگ ہے۔ مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور۔ مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور۔ چنانچہ دوسری تہذیبوں کی دیکھا دیکھی مسلمانوں نے بھی اپنی تہذیب کو چھوڑ کر ایک نیا کعبہ بنا لیا ہے، یعنی ملت اسلامیہ نے اپنی تہذیب اور کلچر کو چھوڑ کر مغربی تہذیب کو اپنا لیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جدید تہذیب کا مشہور بت تراش آزر اب نئے بت تراشنے میں مگن ہے۔ ان تازہ خداؤں میں سب سے بڑا وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ چنانچہ اس نے اب تو جو بت تراشے ان میں سے سب سے بڑا بلند و بالا بت وطن ہے۔ اس بت کو جو لباس پہنایا ہے وہ مذہب اور عقیدے کے لیے کفن کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی وطن کی پرستش مذہب اور عقائد کے منافی ہے۔ یہ بت کے ترشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گر کا شانہ دین نبوی ہے۔ یہ بت کے ترشیدہ تہذیب نوی ہے، غارت گر کا شانہ دین نبوی ہے۔ نئی تہذیب سے وطنیت کا تصور عبارت ہے، اور یہ تصور ایسا ہے جو حضور پر نور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور ان کی تعلیمات کی نفی کرتا ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے۔
لیکن اے دین محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار، توحید ایسی قوت ہے جس نے تجھے ہر مرحلے پر تقویت پہنچائی ہے۔ تیرا وطن کوئی محسوس خطہ ارض نہیں، بلکہ عملی سطح پر اسلام ہی تیرا وطن ہے، اور نہ ہی تیری نسبت کسی اور شخصیت سے ہے۔ نظارہ درینہ زمانے کو دکھا دے، نظارہ درینہ زمانے کو دکھا دے، اے مستوی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ نظارہ درینہ زمانے کو دکھا دے، اے مستوی خاک میں اس بت کو ملا دے، بلکہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیروکار ہے، چنانچہ تجھ پر لازم ہے کہ 14 سال کی قدیم شان و شوکت اور جرأت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وطنیت کے تصور کو تباہ کر دے۔ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، راہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی۔ ہو قید مقامی تو نتیجہ ہے تباہی، راہ بحر میں آزاد وطن صورت ماہی۔ اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ اپنے بیان کو جاری رکھتے ہوئے ملت اسلامیہ کے پیروکاروں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ اے فرزند توحید، اس حقیقت کو جان لے کہ اگر کوئی ایک محسوس خطہ ارض کا اسیر اور قیدی ہو کر رہ جائے تو اس کا منطقی نتیجہ تباہیوں اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اگر تو اس کائنات کو ایک سمندر کی مانند جان لے تو یہاں تیری بود و باش ایک مچھلی کی طرح ہونی چاہیے کہ مچھلی پانی میں حدود کی کسی ایک مقام پر نہیں ٹھہرتی۔ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ ہے ترک وطن سنت محبوب الہی، دے تو بھی نبوت کی صداقت پہ گواہی۔ ترک وطن یعنی ہجرت کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ تیری ذمہ داری ہے کہ نبوت کی گواہی دے، یعنی فرمان محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق وطن کے تصور کی نفی کرے۔ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوی میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ گفتار سیاست میں وطن اور ہی کچھ ہے، ارشاد نبوت میں وطن اور ہی کچھ ہے۔ یوں سیاسیات کے حوالے سے بے شک وطن کا تصور مختلف ہے، لیکن ارشاد نبوی کے حوالے سے وطن ایک بے معنی شے ہے۔ اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے ہے، اقوام جہاں میں رقابت تو اسی سے ہے، تصہیر مقصود تجارت تو اسی سے ہے۔ دنیا بھر کی قوموں کے مابین رقابت کا جذبہ وطنیت کے سبب ہی پیدا ہوتا ہے۔ اس کے سبب تجارت کا مقصد بھی دوسرے ممالک کو تسخیر کرنا ہے۔ حالی ہے صداقت سے تو اسی سے، حالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گر ہوتا ہے غارت تو اسی سے۔ حالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے، کمزور کا گر ہوتا ہے غارت تو اسی سے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا برائی ہوگی کہ سیاست میں صداقت اور سچائی کا جذبہ اگر ناپید ہے تو اس کا باعث بھی وطنیت کا تصور ٹھہرتا ہے۔ جو لوگ اور قومیں کمزور ہوتی ہے ان کو تباہ و برباد کرنے میں بھی اس تصور کا بڑا حصہ ہے۔
اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے، قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے۔ مطلب حد تو یہ ہے کہ اس کا سبب مخلوق خداوندی مختلف قوموں میں بٹ کر رہ گئی ہے۔ اسلامی تصور قومیت جڑ کاٹنے کا باعث بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ نور والے